السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق اور روزی میں اضافے کا عمل۔ موجودہ دور میں جہاں انسان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تنگی رزق بھی ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آمدن کم اور خرچہ زیادہ ہے۔ اگر قرآن اور حدیث میں بتائے ہوئے نسخوں کو استعمال کیا جائے تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سے روایت ہے کہ جس شخص کو منظور ہو میرا مال بڑھ جائے تو وہ یوں کہا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: جو شخص رزق کی زیادتی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ استغفار کی کثرت سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ استغفار کو لازمی پکڑے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ جو استغفار کثرت سے پڑھے گا، استغفر اللہ، یا ایک استغفار یہ بھی ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: کثرت سے صدقہ دو، کثرت سے صدقہ دو، چھپے اور ظاہر طور پر، یعنی کہ چھپ کے بھی دو، اگر ظاہری بھی دو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی دیں گے، آپ کی روزی میں برکت دیں گے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کی حاجت روائی کر دینا، کسی کو کھانا ایک ٹائم کا کھلا دینا، کسی طرح ہیلپ کر دینا، تو یہ صدقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: میری خوشی کو کمزوروں کی دلجوئی میں تلاش کرو، کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے آپ کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور آپ کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ رزق میں وسعت، خیر و برکت اور قرض کی ادائیگی کے کچھ معمولات جو کہ ہمارے اکابرین سے مجرب ہیں، وہ تھوڑے سے یہاں بتانے جا رہی ہوں۔ ایک دعا ہے جو کہ بہت ہی مجرب ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور باقی 4 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر ایک دفعہ درود شریف۔ اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوگا وہ بھی اتر جائے گا۔ یہ میں وہ آپ کو عمل بتا رہی ہوں جو کہ رزق کے بڑھانے کے معاملے میں علماء اکرام کے
مجرب اور آزمودہ ہیں۔ ایک قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی فجر کی نماز کے بعد دائیں ہاتھ کے پوروں پہ، دائیں ہاتھ کے جو سٹیپ بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ بھی بہت مجرب ہے۔ ایک وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ والا وظیفہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان کرنا ہے۔ اگر فرض اور سنتوں کے درمیان موقع نہ ملے، فجر کی نماز پڑھ کے، یعنی کہ فرض بھی اور سنتیں بھی پڑھ کے، تو اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ یہ پڑھے۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی بہت خستہ حالت میں، ان کی بہت حالت رزق کے معاملے میں کمزور تھی، تو بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دینا ہے۔ تو انہوں نے یہ پڑھنی شروع کی تو پھر ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو اتنا رزق دیا کہ ان سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اما پارے میں صورت ہے۔ اس کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھیں تو اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یا باسطو ہر نماز کے بعد 72 مرتبہ پڑھیں تو اس سے بھی رزق میں فراوانی آتی ہے۔